भाई जान, ये आयशा अपना डेरा देखना चाहती थी। मसरत ने जल्दी से बताया। ये देख रही है या खा रही है? अयाज तंज़िया नज़रों से मुझे देखने लगा तो कदीर ने फ़ौरन कहा, यार खाने को यहाँ रखा ही क्या है? वो तो मैंने सोचा कुछ और नहीं तो यही सही कि डेरे पर आजकल गन्ने और छलियाँ ही तो दो चीज़ें होती हैं ना। इनके लिए यही ठीक है। चलो अब सब घर जाओ, वो हुक्म देने वाले लहजे में बोला। भाईजान, ये आयशा फार्म भी देखना चाहती है। मसरत ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अब घर जाओ। फार्म देखने से क्या होगा और मेरे देखने से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे गुस्सा आ गया। नुकसान नहीं तो फ़ायदा ही बता दो। वैसे भी फार्म यहाँ से बहुत दूर है और गाड़ी घर है। यहाँ क्या घोड़े पर बैठकर चलोगी मेरे साथ? यार मेरी मोटरसाइकिल है, कदीर ने जल्दी से कहा। मोटरसाइकिल पर ये मोहतरमा बैठेंगी? वज़न जानते हो इनका? अयाज ने हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए कदीर से कहा। इतने सारे लोगों के सामने अपनी तौहीन पर मेरी आंखें भर गई। मैं जल्दी से वापस मुड़ी तो कदीर भी जल्दी से अयाज का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया, जबकि हम सब घर की तरफ चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई दिया। फिर हमारे करीब रुकते हुए बोला, बैठो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो वो बोल पड़ा, तुमसे नहीं, मैं तो नीली से कह रहा हूँ। मारे गुस्से के खोल उठी और फिर जैसे ही नीली बैठने लगी वो हंस कर बोला, अरे तुम्हें तो रोज़ ले जाया करूँगा, आज इसको ही ले जाने दो, क्या याद करेगी? अब मैं नहीं जाऊँगी। मैंने गुस्से से इनकार कर दिया। अब ज़्यादा नहरे ना दिखाओ, बैठो, वो रोब से बोला तो मैं दब कर बैठ गई। 10 मिनट बाद हम भेड़ों के फार्म पर मौजूद थे। अयाज मोटरसाइकिल रोकते हुए बोला, अंदर चलोगी या फिर? मैं चुपचाप खड़ी रही तो अयाज ने कहा, अंदर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं, हर तरफ बू है और फिर भेड़ें कभी देखी नहीं, वैसी ही हैं जैसी सब होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तुम्हें हर उम्र की नज़र आएगी, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी। वैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जो कहो, हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मैं समझ गई कि वो मुझे अंदर ले जाने के मूड में नहीं, इसलिए कहा, ठीक है, गेट पर ही से वापस चलो। और वो मज़ीद कोई बात किए बगैर मुझे घर छोड़ गया। अंदर आई तो अम्मा अपनी पुरानी सहेलियों के साथ खुश गप्पू में मसरूफ़ थी। मुझे देखते ही नीली, फरजाना और नुदत वगैरह हंसने लगी तो मसरत ने पूछा, देख लिया फार्म आपने? हाँ देख लिया, मैंने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। लगता है दूर से दिखाकर छोड़ गए। नीली ने कितनी सही बात की थी, अंदर जाकर मुझे लेना भी क्या था, बहुत बू थी। मैंने कहा तो मामू बोले, अरे मेरे पास ज़रा देर को भी मेरी बेटी नहीं बैठी। क्या बात है? कुछ नहीं मामू जान, वक़्त ही नहीं था। भाईजान की शादी के बाद आऊँगी, फिर खूब आपके पास बैठूँगी, मैंने कहा और कमरे में आ गई। अब मुझे थकन हो रही थी कि सुबह मसरत की सहेली के घर भी गई थी। अब मुझे जमाइयाँ आ रही थी, इसलिए कमरे में आते ही लेट गई, मगर वो सब भी मेरे कमरे में आ गई और मजबूरन सोने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। सुबह नाश्ते से फारग होते ही हम जाने के लिए तैयार थे। सारे घर वाले हमें दरवाजे पर छोड़ने आए, जहां अयास गाड़ी लिए खड़ा था। अम्मा भाभीयों से बाकायदा गले मिलते हुए कह रही थी, पूरा 1 हफ्ता पहले आना, ऐसा ना हो ऐन वक़्त पर गैरों की तरह चली आओ। वहाँ तुम्हारे करने वाले बहुत काम हैं। काम के लिए अयाज जो आपके साथ जा रहा है। मामू हालत ने कहा तो मैं चौंक कर अयाज को देखा। मैं तो समझी थी वो हमें लायल पुल तक छोड़ने जा रहा है, मगर वो तो हमारे साथ बर्ज कलां जा रहा था। बेसाहता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अयाज जो मुझे ही देख रहा था अब बोला, अब बैठ भी चुको, और मैं पीछे बैठी तो अम्मा भी आ गई और अम्मा के बैठते ही अयाज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर गांव बहुत पीछे रह गया। हम आगे बढ़ते गए। अयाज और अम्मा कभी कभार कोई बात कर लेते, मैं तो खामोश थी। सांगला पहुंचकर उसने पहली बार गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा, हाँ भाई कुछ खाओगी? मैं समझी शायद वो मुझ पर तंज कर रहा है, इसलिए सिर्फ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनकर वो अम्मा को देखते हुए बोला, आपने सुना फूफी, आशा कुछ नहीं खाएगी। वैसे सांगला हिल के समोसे बहुत मशहूर हैं। वो जाकर लिफाफा भर के ले आया। 1 दर्जन तो ज़रूर होंगे। लिफाफा मुझे पकड़ा कर वो अपनी सीट पर चला गया। फिर गाड़ी आगे बढ़ाता हुआ बोला, अरे भाई खाओ, समोसे तो गर्म ही अच्छे लगते हैं, एक मुझे दो और फूफी को भी दो। मैंने उसकी बात मान ली और हम सब खाने में मसरूफ़ हो गए। समोसे खाने के बाद कुछ देर बाद ही मुझे नींद आने लगी तो मैं सीट की पूछ पर सर टका दिया
اور پھر میں واقعی سو گئی۔ جب نیند آتی تھی تو میں سب بھول جاتی تھی، محبت، ایاز اور باقی سب کو۔ آنکھ کھلی تو ایاز کے زور سے بولنے پر میں نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، گاڑی رکی ہوئی تھی اور ایاز کہہ رہا تھا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ کیا ہم لاہور پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، فی الحال تو گجرات ہیں۔ پھر اس نے نان کباب کا لفافہ میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ جانتا ہوں بھوک نہیں، اگر تم صرف بھوک لگنے پر کھانا کھایا کرتی تو تمہارا وزن یہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ چلو اب اس کو کھا لو پھر سو جانا، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اور پھر جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو کر آنکھیں بند کی تو وہ دہارا، خبردار جو اب میں نے تمہیں سوتا دیکھا۔ پھر اس نے گاڑی روک دی اور پلٹ کر بولا، آگے آؤ، اور مجبوراً مجھے آگے والی سیٹ پر چلی آئی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو اماں بولی، میں ذرا لیٹ جاؤں، بیٹھے بیٹھے کمر تھک گئی ہے۔ اور لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی اماں کے ہراٹے نشر ہونے لگے۔ ایاز نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے کرہا کر کہا۔ ایاز نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اماں کے ہراٹے بدستور جاری تھے، جن کو سن کر مجھے بھی نیند آنے لگی، مگر میں جاگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار ذرا سی اونگ آئی تو ایاز نے ہرا کر کہا، اگر تم نے سونے کی حماقت کی تو پھر دیکھنا، باتیں کرو میرے ساتھ، کتنا لمبا سفر ہے، مگر تمہاری موجودگی کے باوجود بور، اور تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، کسی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ کیا بات کروں؟ میں نے روحانسی ہو کر کہا۔ دسمبر ٹیسٹ تو نکل گئے، اب سالانہ امتحان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بھائی جان کی شادی کے بعد سوچوں گی، میں نے بیزاری سے کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ ایسی ہی باتیں کرے گا، اس لیے تو میں بات کرنا نہ چاہتی تھی۔ بعد میں بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو میں چپ رہی کہ مزید کہہ کر ڈانٹ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر باقی کا سارا راستہ وہ میرے جاگنے کے باوجود چپ چاپ نہ جانے کیا سوچتا رہا، ایک بار بھی مجھے مخاطب نہ کیا تھا اس نے۔ گھر پہنچے تو بھائی جان ایاز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یار شکر ہے تو آ گیا، میں تو اکیلا بہت پریشان تھا اتنے سارے کام دیکھ کر، اگرچہ فیروز ادھر کے کام اور ادھر کے کام زیادہ دیکھ رہا تھا۔ بس تمہاری پریشانی کے خیال سے ہی آیا ہوں، ایاز نے کہا، پھر ابا کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، جبکہ اماں بھائی جان سے پوچھ رہی تھی، چچی کو ادھر بلا لیا تھا نا تم نے؟ اماں، چچی کی ضرورت ہی کیا تھی، کھانا کشور بنا دیتی تھی اور صفائی نوری کر دیتی تھی، ویسے بھی میں 2 دن گھر پر ہی رہا ہوں، سب ٹھیک رہا۔ اماں کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی، جبکہ میں نے کشور سے کہا، آج سے ڈھولک رکھیں گے، سب گھروں میں جا کر کہہ آؤ، اور وہ میری بات سنتے ہی چلی گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اماں کے سارے لوگ آ گئے تھے اور ان کے آتے ہی ہمارا گھر شادی کا گھر لگنے لگا تھا۔ پہلے دن تو سب نے آرام کیا، دوسرے دن اماں تینوں ممانیوں کو لے کے بڑی کے جوڑے ٹانکنے بیٹھ گئی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو ممانیاں دلہن دیکھنے چلی گئی۔ ہمارے یہاں تیل مہندی کی رسم سے 5 دن پہلے ادا کی جاتی تھی اور اس دن ولیمے کے نام پر سارے گاؤں کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ تاہم ایک ولیمہ بعد میں بھی ہوتا تھا، یعنی بارات کے دوسرے دن، جس میں صرف رشتہ دار شامل ہوتے تھے۔ سو ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جبکہ لڑکے کی مہندی صرف 1 رات پہلے ہوتی تھی۔ عذرا کی مہندی والے دن میں خوب اہتمام سے تیار ہوئی تھی، سرخ سوٹ کے ساتھ میں نے گہرا میک اپ کیا تھا۔ ہمارے یہاں فیشن تھا کہ تیل مہندی پر لڑکیاں صرف سرخ کپڑے پہنتی تھی، باقی دنوں میں جو جی چاہے پہن لیں۔ میں نے بھی جدید فیشن کیا تھا، کٹ ورک کی قمیض اور ساٹن کی شلوار کے ساتھ چمکدار جالی کا دوپٹہ بنوایا تھا، جبکہ بارات کے لیے سادہ سبز ساٹن کا سوٹ، شلوار سوٹ اور ولیمے کے لیے کریب کا فیروزی سوٹ بنوایا تھا۔ ان دونوں سوٹوں پر میں نے خود کشور اور نوری کے ساتھ مل کر گوٹا کناری لگایا تھا۔ تیار ہو کر میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر چلی آئی۔ برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر خاندان کی ساری عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کو سلام کرتے ہوئے ذہن میں آئی کہ ایاز مجھے دیکھے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، لیکن وہاں میں نے جس ہستی کو دیکھا اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی، تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ مسکرا دیا، قدیر بھائی جان آپ اور یہاں؟ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا، بھائی میں نے سوچا بے شک بہن نے تو دعوت نہیں دی، مگر مجھے جانا چاہیے۔ وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے پیار سے بولا تو سامنے سے آتے ہوئے بھائی جان نے پہلے پیار سے میری تعریف کی کہ میں آج بہت اچھی لگ رہی ہوں، پھر قدیر سے بولے، اس کو جانتے ہو یار؟ بہت اچھی طرح، یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ قدیر نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں شرما کر دوسری طرف مڑ گئی، پھر اچانک چونک کر سامنے دیکھنے لگی، اس طرف کوئی نہ تھا
اور ایاز نیلی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مارے غصے اور دکھ کے میرا دل جل اٹھا۔ اسی وقت ایاز مڑا، مجھ پر نظر پڑتے ہی چونکا، ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ میں نے نیلی کو دیکھا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ٹھڈائی سے مسکرا کر بولی، ایاز کہہ رہا تھا آج میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اور میرا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میرا جی چاہا کپڑے پھاڑ دوں، میک اپ خراب کر دوں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں کہ جس کے لیے میں بن سنور کر آئی تھی وہ میری بجائے کسی اور کو دیکھ رہا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکی کہ آج تو میرے بھائی کی خوشی تھی۔ میں اماں کے پاس چلی آئی تو اماں نے کہا، لڑکیوں چلنے کی تیاری کرو، اب اور کتنی دیر کراؤ گی؟ اچھا اماں، میں نے کہا۔ پھر جانے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں باہر نکلی تو ایاز قدیر اور بھائی جان کے پاس کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جب سے نیلی آئی تھی تب سے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گیا تھا، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ تھی اس کی نظر میں، اور اس کو دکھانے کے لیے میں بھی بے پرواہ ہو کر اس کے قریب سے گزر گئی۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ہم مہندی لے کر چچا کے گھر پہنچے تو ایاز اور قدیر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ شاید وہ لوگ گاڑی میں آئے تھے جبکہ ہم لوگ پیدل آئے تھے۔ ساری عورتوں کے ساتھ اماں بھی تالیوں کے گونج میں ناچ رہی تھی، گاؤں کا وہی مخصوص ناچ جو گاؤں کی ہر بوڑھی اور جوان لڑکی کرتی ہے۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر اندر عذرا کے پاس چلی آئی۔ وہ اکیلی تھی، سب لڑکیاں تو باہر ناچ رہی تھی اور کمرے میں اکیلی عذرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمائی اور مسکرا کر بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر لڑکیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اصل میں گاؤں میں یہ رواج تھا کہ مہندی سے لے کر ڈولی لے جانے تک سسرال والوں کو لڑکی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا تھا، اور اس رسم پر بڑی بڑھیاں تو کیا لڑکی کی سہیلیاں بھی بہت سختی سے عمل کرتی تھی، مگر اس وقت تو عذرا اکیلی تھی۔ سہیلیاں شاید یہ سوچ کر چھوڑ گئی تھی کہ پتہ ہی میں اندر نہ آؤں گی کہ میں دولہا کی اکیلی بہن تھی، پہلے ناچ وغیرہ کروں گی یا گاؤں گی کہ یہ خوشی کی رات تھی۔ مگر ایاز کے رویے نے میرے دل کو مردہ کر دیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تم آج اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ عذرا نے مجھے ٹہکو دیا۔ کچھ نہیں، میں نے بے دلی سے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں تو اپنی شادی کا سوچ رہی ہے، مجھے ذرا گھر آ لینے دو، پھر دیکھنا کیسے جھٹ پٹ تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ عذرا نے شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیوں، میرا وجود کیا تم سے برداشت نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اور پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا مجھے عذرا کی پاپا نہیں، ایاز کے رویے کا سوچ کر اور بات یاد کر کے آیا تھا۔ اس نے لائل پل میں مجھ سے کہا تھا، بیکار، اب ناممکن ہے۔ تب میں نے پرواہ نہ کی تھی کہ اماں کے بھائی اماں کی وجہ سے ایسی کوئی بات کر ہی نہ سکتے تھے، مگر اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں بد صورت تو نہ تھی، خوب گورا رنگ تھا میرا اور نقش بھی پرکشش تھے، بس وزن زیادہ تھا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں میرے اپنے خیال میں۔ ارے ارے رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے ہی خیال سے کہا تھا، ورنہ تم تو جانتی ہو مجھے تم سے کتنا پیار ہے کہ تم میری نند ہی نہیں اچھی اور پیاری سہیلی بھی ہو۔ دیکھو اگر تمہیں برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ عذرا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں عذرا، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم روئی کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی، میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اسی وقت باہر شور ہوا، لڑکے کی بہن کہاں ہے، اسے لاؤ۔ تب اچانک عذرا کی سہیلیاں چونکی اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے عذرا کو تنہا چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ سب اندر کی طرف دوڑی تو عذرا نے جلدی سے کہا، اب باہر چلی جاؤ ورنہ تم جانتی ہو، اور میں بھاگ کر باہر آئی اور تیزی سے دوسری طرف مڑ گئی ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ایسے میں فیروز بھائی سے ٹکرا گئی، مگر گری نہیں کہ ٹکر بہت معمولی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا، وہ کھوئے کھوئے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ میں لڑکیوں سے بچنے کے لیے ادھر آئی تھی فیروز بھائی، میں نے جلدی سے کہا تو وہ چونک پڑے، پھر مسکرا کر بولے، آج تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو عائشہ۔ اچھی اور میں، مجھے ان کی بات پر رونا آ گیا۔ پھر میں نے غصے سے کہا، میں تو بد صورت ہوں، موٹی بدی، ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایاز کی بے روحی کا سارا غصہ ان پر اتارا۔ نہیں، تم تو بہت پیاری لگتی ہو عائشہ۔ تم سے کس نے کہا کہ تم موٹی بدی ہو؟ کیا تم چچی نواب جتنی موٹی ہو؟ موٹی تو چچی نواب ہیں، وہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔
चच्ची नवाब गांव की नाइन थी, वो सारा गांव इन्हें चच्ची बोलता था। फेरोज भाई की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा कि काश मेरी मंगनी अयाज की बजाय इनसे हुई होती, जिनको ना तो मेरा ना पढ़ना बुरा लगता था और ना मोटापा। मगर अब क्या हो सकता था। अब अयाज ना सिर्फ मेरा मंगेतर था बल्कि मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। मैं फेरोज भाई को वहीं छोड़कर बाहर औरतों में आ गई। कुछ देर बाद ही अजरा अपनी सहेलियों के झुंड में बाहर आई। उसने घूंघट में चेहरा छुपा रखा था, जबकि हमारी तरफ से मेहंदी के साथ आने वाला दुपट्टा लड़कियों ने लंबा करके उसके सर पर फैला रखा था। मेहंदी की रस्म अदा होते ही वो उसको इसी तरह मुंह दिखाए बगैर अंदर ले गई। बारात वाले दिन मैंने लिबास पहना, अच्छी तरह मेकअप किया और अयाज की परवाह किए बगैर भाई की खुशी में हंस हंस कर सबसे मिलती रही। मगर जब नीली और अयाज को एक साथ देखती तो दिल जलने लगता, मगर कुछ कहने की बजाय मैं जब्त करने की कोशिश करती। बारात गई और फिर अजरा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अम्मा अब्बा सबसे ज़्यादा खुश थे। एक ही बेटा था जिसकी खुशी देखने की इनमें बहुत तमन्ना थी और आज वो तमन्ना पूरी हो गई थी। मैं खुद भी बहुत खुश थी। भाईजान के आने तक मैं अजरा के पास ही रही और उसको खूब खूब तंग किया। भाईजान के आने पर मैंने अपने कमरे में चली आई। वलीमे वाले रोज़ मैंने सबसे पहले अजरा को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होकर उसके करीब ही बैठ गई। बाहर मैं इसलिए ना गई थी कि अयाज और नीली को देखकर मेरा दिल खराब होता। औरतें अंदर आकर दुल्हन को देखने लगी, फिर बाहर जाने की बजाय वहीं बैठ गई। लेकिन जब खाना लगने की इतला मिली तो सब बाहर दौड़ी और अम्मा ने चच्ची के साथ अंदर आते हुए कहा, तू यहीं बैठी है, जा देख सबको खाना ठीक ठाक मिल रहा है। और मैं दुपट्टा संभालती हुई बाहर आ गई, जहाँ मर्दों के बाद अब सारी औरतें खाना खा रही थी। शामियाने के दाखिली दरवाजे पर फेरोज और कदीर खड़े थे, जबकि दूसरे लड़के डोली भरकर औरतों के बीच घूम रहे थे कि अगर किसी को सालन की ज़रूरत हो तो दे सकें। मुझे देखकर कदीर मुस्कुराया और फेरोज भाई ने कहा, क्या बात है आयशा, आज नज़र नहीं आई हो, बहुत मसरूफ़ थी क्या? अंदर ही दुल्हन के पास मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मतलब आज तो भाभी की खूब हिदमत हो रही होगी। कदीर ने मुस्कुरा कर कहा, जी वो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मगर जब आपकी शादी होगी तब भी मैं इसी तरह खुशी मनाऊंगी और भाभी की हिदमत करूंगी। मेरी शादी तो भूल जाओ। कदीर की आंखों की उदासी गहरी हो गई। क्यों भूल जाऊं भला? मैंने जल्दी से कहा, आपकी शादी होगी और फेरोज भाई की भी, तब मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। मैंने ऐसे मुस्कुरा कर कहा कि इस वक्त मेरे जहन से अयाज निकल चुका था। मेरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दो। फेरोज भाई ने भी कदीर के लहजे में कहा, क्यों भला? मैंने इन दोनों को घूरते हुए कहा तो कदीर हंसते हुए बोला, अरे भाई हमारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं तो फिर शादी कैसी होगी, क्यों फेरोज? और फेरोज भाई ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। कैसे नहीं है? मैंने फेरोज भाई का हाथ पकड़ा तो हाथ की बजाय सामने नज़र उठ गई और मेरा दिल जल उठा। अयाज नीली से हंस हंस कर बातें कर रहा था। मेरी आंखें भीगने लगी तो मैंने फेरोज भाई के हाथ पर नज़र जमा कर कहा, फेरोज भाई आपकी शादी। इतना कहकर मैंने फिर सामने देखा, वो अब भी नीली की तरफ मतवज्जा था। ऐसे तो लोगों को भी परवाह ना थी, जहाँ नीली नजर आती खुद भी वहीं चिपक जाता। अब बता भी चुको, फेरोज भाई ने कहा। मैंने आंखें उठाकर देखा, फिर अयाज को। मेरी आंखों में नमी देखकर फेरोज भाई ने सामने देखा और कदीर भी अयाज को देखने लगा, जबकि मैं आंसू जब्त करने लगी, वरना जी तो अब चीख चीख कर रोने को चाह रहा था। अयाज, कदीर ने उसे आवाज़ दी और वह नीली को छोड़कर हमारी तरफ चला आया। फिर बड़ी बेनियाजी से पूछा, क्या बात है? मेरी तरफ देखना भी उसने गवारा ना किया था। मैं भागकर अंदर आ गई। ताहम आते आते मैंने देखा फेरोज भाई कुछ कह रहे थे। आखिर तुम अपनी इन हरकतों से क्या साबित करना चाहते हो? वही वो जो समझ रही है, अयाज ने हंस कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कदीर ने गुस्से बड़े लहजे में कहा। इसने मुझे बहन कहा था और अब अयाज से मेरा भाई बनकर पूछ रहा था। यार बच्चे ना बनो, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत और मंगेतर है, मगर गैर जिम्मेदार। पढ़ाई का शौक़ नहीं, जब खाने का शौक़ हद से बड़ा हुआ है। सोना उसकी हॉबी है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और ना ही वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश करती है। हर बात में लापरवाही। हद होती है जब्त करने की भी कोई, और ना ही वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश करती है। हर बात में लापरवाही। हद होती है जब्त करने की भी कोई। फिर तुम क्या चाहते हो? फेरोज ने नागवारी से पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? देखो यार, मैंने उसको समझा कर भी देखा है, डांट कर भी, मगर वज़न कम होने की बजाय बड़ा है
اور اسکول فی الحال بند ہو چکا ہے اور آخری طریقہ یہی تھا اور اس میں مجھے کامیابی بھی ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ مجھے نیلی کے ساتھ دیکھ کر کتنی افسردہ ہو جاتی ہے۔ اب پڑھائی بھی ہوگی اور وزن بھی کم ہوگا۔ وزن بے شک نہ بھی کم ہو میں برداشت کر لوں گا، مگر پڑھائی بہت ضروری ہے۔ پڑھائی اگر ضروری ہے تمہارے لیے اسی طرح شادی کر کے خود تیاری کروا دو۔ قدیر نے مشورہ دیا۔ اچھا مشورہ ہے، اس بات پر سوچا جا سکتا ہے، ایاز نے مسکرا کر کہا تو فیروز وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ قدیر کہہ رہا تھا دیکھو وہ بہت پریشان ہے، ایسا نہ ہو کچھ غلط سلط کر ڈالے، اس کو بنا لو اور صاف بتا دو۔ عائشہ بہت احساس ہے، تمہاری طرح، ایاز نے ہنس کر کہا۔ ہاں میری طرح، قدیر بھی ہنسنے لگا۔ شام کو دلہن کے رخصت ہوتے ہی تمام قریبی والے مہمان چلے گئے۔ اب گھر میں صرف ماموں اور ابا کے دور دراز کے رشتہ دار تھے۔ میں سب کو کشور کے حوالے کر کے اور بستر نوری کے حوالے کر کے کہ وہ لگا دے گی، میں اپنے کمرے میں آئی اور تھکن کی وجہ سے لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈہ گئی۔ شادی کے ہنگاموں کی خوشی تو ہوتی ہے مگر تھکن بھی ہو جاتی ہے، خاص کر اگر کوئی دل جلانے والا بھی موجود ہو تو یہ تھکن مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب بھی آنکھ لگی ہی تھی کہ مسرت نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اب کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں نے غصے سے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایاز بھائی چائے مانگ رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ وہ ایاز بھائی چائے مانگ رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ تو پاگل کشور سے جا کر کہو، مجھے جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ایاز بھائی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ جی انہوں نے کہا ہے آج وہ آپ کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے۔ مسرت نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تو میں غصے میں آ گئی۔ اچھا چائے میرے ہاتھ کی پیے گا اور باتیں نیلی سے کرے گا، محبت نیلی سے کرے گا، شادی نیلی سے کرے گا، وہ اسمارٹ ہے، پڑھی لکھی ہے۔ میں اچانک ہی تلخ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مسرت نے حیران ہو کر مجھے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے، میں زور سے چلائی۔ کہہ دو اس کو چائے بھی نیلی کے ہاتھ کی پیے کہ مجھے صرف کھانا آتا ہے، پکانا کچھ بھی نہیں، پھوہر ہوں میں، کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھی۔ عائشہ ارے رو کیوں رہی ہو میری پیاری بابی؟ مسرت نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بابی، اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھے بابی کہا اور اب تم بھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ایاز کی ساری بے روحی کا غصہ اب مسرت پر اتارا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہاں ہی سونا ہے۔ آخر یہ ناراضگی ہے کس بات کی؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کوئی ضرورت نہیں پتہ چلانے کی، اور اب تو یہاں میرے ساتھ نہیں سوئے گی۔ میں نے اس کو نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اگرچہ بدتمیزی تھی مگر جب اس کا بھائی مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا تو میں تو پھر ایسی ہی ہوں کہ باقی سارے لوگوں سے خود رشتہ توڑ دیتی ہوں۔ اس کو نکال کر میں خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب نیند بہت دور تھی، نہ جانے کتنی دیر تک جاگتی رہی اور بالآخر سو گئی۔ صبح میں منہ اندھیرے اٹھی اور چادر لے کر باہر نکل آئی۔ آج میں نے ان میں سے کسی کو نہیں ساتھ لائی تھی۔ اس زمانے میں گاؤں میں گھر کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہ ہوتا تھا، سب کو باہر جانا پڑتا تھا۔ واپس آ کر میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر کشور کے پاس چلی آئی۔ وہ اور نوری مل کر ابھی سے ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے اسے چائے بنانے کا کہا اور خود ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نوری نے چائے بنا کر کپ میری طرف بڑھا دیا تو میں چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باقی لوگ ابھی سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی تو منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب ایاز کھڑا تھا۔ مجھے دیکھا تو قریب آیا اور چائے کا پیالہ میرے ہاتھ سے پکڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر چائے پینے کا بہت شوق ہے تو نیلی کے پاس جاؤ، لیکن ابھی میں نے اس کو برا بلا کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ سخت لہجے میں بولا، صبح صبح اپنا منہ بند ہی رکھو تو اچھا ہے۔ رات جو کچھ مسرت سے کہہ چکی ہو وہی بہت ہے، اب مزید فضول باتیں سننے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اور میں اس کے لہجے سے ڈر کر چپ ہو گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا چائے پیتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ میرا جائزہ بھی لیتا رہا، مگر میں نے خود کو سنبھال کر آنکھوں میں آنے والے آنسو کو پی لیا کہ اگر اسے میری پرواہ نہ تھی تو میں کیوں پرواہ کرتی۔ چائے ختم کر کے وہ میرے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے میری تھوڑی اوپر کر کے چہرہ دیکھا، پھر خالی پیالہ میری گود میں رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، شکریہ محترمہ عائشہ صاحبہ، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا جی چاہا پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں۔ بے حس انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، مگر میں گمسم بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارے گھر جاگ اٹھا، ہر طرف شور ہونے لگا اور بچوں کے رونے اور بڑوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔
तो मैं मुंह सर लपेट कर बिस्तर में घुस गई कि अब वो सब कहीं मेरे कमरे में न आ जाएं। और वही हुआ। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो सब मेरे कमरे में दाखिल हो गई। ये तो अभी तक सो रही है। मैंने रजवाना की आवाज़ सुनी, लिहाफ खींच लो। ये मसरत की आवाज़ थी। नाराज़ ना हो जाए, फरजाना ने कहा था। परवाह मत करो, नीली ने कहा और आगे बढ़कर खुद ही लिहाफ खींच लिया। ये क्या बात हुई है? मैंने गुस्से से दहाड़ी। अब सोने के ज़माने गुजर गए आयशा जी, नीली ने शोही से देखते हुए कहा और मैं दांत पीसते हुए उसको घूरने लगी। उसने ठीक कहा कि अब सोने के ज़माने गुजर गए। जब से मैंने अयाज का झुकाव उसकी तरफ देखा था, मुझे नींद कम आने लगी थी। मुबारक हो। अचानक वो सब कोर्स के अंदाज में बोली। सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो और दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। मैंने चीख कर कहा। अरे होश में तो हो, हम मेहमान हैं तुम्हारे। नीली ने आंखें निकाल कर मुझे देखा। मेहमान तुम्हारे जैसे ही तो होते हैं। नाराज़ हो मुझसे? नीली ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या ज़रूरत है लोगों से नाराज़ होने की? मैंने जल कर कहा। बस या कुछ हो? नीली ने बदस्तूर इसी लहजे में पूछा तो मैं चुप रही। उसने हंस कर कहा, मुझसे न क्यों नाराज़ होती हो? अपने अयाज से होना जो मेरी तरफ मुतवज्जो हो रहा था। मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, बस वही दिन रात मेरी तारीफ़ करता है। अब अगर मैं स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसको डांट कर कमरे से निकल जाने का कहने ही वाली थी कि अचानक अम्मा मेरी 5 मेहमानियों के साथ अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले अम्मा ने मेरा मुंह चूमकर मुझे प्यार किया, फिर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगी कि वो रोती रही, मगर मज़ीद कुछ पूछने का मौका ही ना मिला। मेहमानों ने बारी बारी मुझे प्यार किया। उनमें अयाज की अम्मी नुमाया थी। फिर अयाज की अम्मी ने लड्डू तोड़कर मेरे मुंह में डाला और एक बार फिर मेरा मुंह चूम लिया तो अम्मा ने कहा, खुदा मुबारक करे ये खुशी तुम में भी और हम में भी। मैं हैरान होकर ये माजरा देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि मेरी नटखट सी तमाम कज़न्स मुस्कुरा रही थी। जैसे ही फिर अम्मा अपनी बाबियों के साथ बाहर गई, मैंने मसरत से पूछा, ये सब क्या है? आपको मालूम नहीं? वो मुस्कुरा रही थी। मसरत जल्दी से बताओ वरना। मैंने बेताबी से पूछा। जनाबा, रात आपके दिन मुकर्रर हो गए हैं, शादी की तारीख तय हो गई है। नीली ने मेरे करीब बैठते हुए मेरा हाथ पकड़ कर बताया। क्या? मैं खुशी से चलाई।